خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحوں میں آج کا جو درس ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تمام اپنے دوست احباب رشتہ داروں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے اطلاع دے دیں کہ انشاءاللہ چند لمحوں میں ابھی کا درس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، آج کا درس شروع ہونے والا ہے۔ جزاکم اللہ۔ نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ تیسرا درس ہے سورہ فاتحہ سے متعلق۔ گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پیش کی گئی اور بسم اللہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے آغاز اور اس کی اہم باتوں کے بیان کرنے سے پہلے اختصار کے ساتھ یہ بات پیش کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے، یا سورہ فاتحہ کی آیت ہے، یا ہر سورت کی آیت کا جز ہے، یا سورہ فاتحہ کی یا کسی سورت کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ دو سورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ اس میں سلف اور خلف کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ امام قرطبی نے تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد بیان کیا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر سورت کی آیت ہے، ان کے بھی بے شمار دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہر سورت کی آیت نہیں، ان کے بھی دلائل ہیں۔ اس لیے ان مسائل میں اختلاف کرنا اور ان میں ایک کو صحیح اور دوسرے کو باطل کہنا یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ تمام روایتوں اور تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتا، نماز میں آہستہ پڑھتا ہے، تو اس کی روایتیں زیادہ ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی، اور اگر کبھی جہر سے پڑھتا ہے آواز سے تو اس کی بھی روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی روایتیں پیش کی گئیں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی۔ لیکن علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے دلائل کی روشنی میں اس بات کو راجح قرار دیا کہ بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ ہر سورت کی آیت ہے، بلکہ دو سورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے، یا سورت کے
شروع میں تبرک کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث جو آپ نے اس سے پہلے سنی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان نصف نصف بانٹ دیا ہے، فنصفها لی ونصفها لعبدی، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین جب سورہ فاتحہ کی آیت کا جواب دیتا ہے تو اس کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ سے نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آدھا آدھا کا مطلب ہوا کہ بسم اللہ کے علاوہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ اگر بسم اللہ کو ختم کر کے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک 7 آیتیں ہوتی۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت، اور صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 8ویں آیت۔ واضح؟ یہ 7ویں آیت ہوگی۔ اگر ہم کہیں کہ بسم اللہ بھی آیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ صراط الذین انعمت علیہم کو آیت نہیں ماننا پڑے گا۔ اگر صراط الذین انعمت علیہم کو آیت نہیں مانیں گے تو گویا کہ یہ کہیں گے کہ صراط الذین انعمت سے لے کر الضالین تک یہ دونوں ایک آیت ہے، یعنی دونوں مل کر ایک آیت ہے۔ اور اگر دونوں مل کر ایک آیت ہے تو اس میں 2 اشکال ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ آیت بہت لمبی ہو جاتی ہے، نمبر ایک، جو ترتیب کے خلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ آدھے حصے میں میری تعریف اور آدھے حصے میں بندے کی طلب ہے، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندوں کے لیے، تو کیسے تقسیم کریں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین کا جواب اللہ نے دیا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کا جواب دیا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ او قال فوض الی عبدی، یا بندے نے اپنے مسئلے کو اور اپنے مسائل کو میرے حوالے کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ فصل ہے، 3 آیت پہلے ہو گئی اور ایاک نعبد بیچ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ جب یہ آیت کریمہ بندے کی سنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہی چیز میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ گویا کہ شروع میں 3 آیت اور آخری میں 3 آیت، دونوں کے بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فصل پیدا کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ فصل پیدا کر رہا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخری میں یہ کہا کہ میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے بسم اللہ بھی ایک آیت ہے تو پھر تقسیم کیسے کریں گے؟ جبکہ یہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اگر آپ اس کو چوتھی آیت مانتے ہیں تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد 3 آیت نہیں ہوتی بلکہ 2 ہی آیت ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم ایک آیت ہو گئی، غیر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2 آیت ہوگی، 2 ہی آیت ہوگی، جبکہ 3 آیت ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آدھا کیسے رہے گا؟ آدھے میں میری تعریف اور آدھے میں بندے کی طلب ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب صراط الذین انعمت علیہم کو مستقل آیت مانا جائے اور اہدنا الصراط المستقیم کو ایک آیت، صراط الذین انعمت علیہم کو دوسری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو تیسری آیت، تاکہ 3 آیتوں کا مقابلہ ہو سکے، ادھر بھی 3 آیت ادھر بھی 3 آیت، ادھر اللہ کی بڑائی اور ادھر بندے کی طلب۔ تو اس اعتبار سے علامہ محمد بن صالح العثیمین نے راجح اسی کو قرار دیا ہے۔ نیز حضرت ابی بن کعب وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا بلکہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے آغاز کی، الحمدللہ سے۔ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، یا جن حدیثوں میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے، بسم اللہ سے شروع نہیں کیا۔ تو وہ روایتیں کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آئیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا انی احب ان اعلمک سورۃ لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، میں پسند کرتا ہوں کہ میں تم کو ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں جس جیسی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ فرقان، نہ قرآن میں اس جیسی سورت نازل ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ابن کعب نے کہا قال نعم، یعنی یا رسول اللہ میں
اس بات کا مستحق ہوں اور اس بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ بتائیے قرآن کریم کی وہ صورت بتائیے جو توریت، انجیل اور زبور میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے، بلکہ ابی بن کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا ارجو الا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها، میں امید کرتا ہوں کہ اس دروازے سے نکلنے سے پہلے، یعنی مسجد کے اندر تھے، مسجد کے گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی یحدثنی، پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے بیان کرنے لگے، یعنی بات کرنے لگے۔ فجعلت اتباطأ مخافة ان يبلغ الباب، میں تھوڑی تاخیر کرنے لگا، یعنی میں تھوڑا لیٹ کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک نہ پہنچے، بلکہ دروازے سے پہنچنے آپ کی بات مکمل ہو جائے اور آپ ہمیں قرآن کریم کی اس صورت کی تعلیم دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا، جب قریب ہوا، قلت یا رسول اللہ ما السورۃ التي وعدتنی، جس صورت کا آپ نے تذکرہ کیا وہ کون سی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ما تقرأ فی الصلاۃ، تم نماز میں کون سی صورت پڑھتے ہو، یعنی نماز کا آغاز کس صورت سے کرتے ہو؟ کہا فقرأت علی ام القرآن، میں نے ام القرآن پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ میں نے سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور فرقان یعنی قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ انها السبع المثانی، یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی بار بار دہرائی جاتی ہے، سبع مثانی اس کا نام ہے کیونکہ بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور مثانی کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو استثناء کر لیا ہے، یعنی یہ گفٹ اس امت کے لیے خاص ہے، سورہ فاتحہ کا گفٹ اس امت کے خاص ہے۔ اور ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فاتحہ نازل کیا تو اس کے لیے بڑا اہتمام فرمایا، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، اور ایسی بشارت دی کہ جس کا انداز بھی بہت ہی عظیم ہے۔ اس لیے کہا ان سبع المثانی، یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں، والقرآن العظیم، اور جس طرح پورے قرآن کو قرآن کہتے ہیں اسی طرح سورہ فاتحہ کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کا مطلب وہ قرآن ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا نام قرآن عظیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کا جواب آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں جو مضامین ہیں یہ قرآن میں موجود ہے۔ امام قرطبی اور امام طبری نے قرآن کو 3 حصے میں بانٹا ہے، یعنی قرآن میں 3 قسم کا علوم ہے، علوم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یہ بحر ذخار ہے، اللہ کے کلام کو ہر طرح سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اتنی ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے بتایا، اور اتنی ہی معلوم ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور صحابہ نے سمجھا۔ لیکن قرآن کے فہم کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ قرآن عظیم کے اندر جو علوم ہیں ان کو سلف نے کسی نے 3 حصے میں اور کسی نے 5 حصے میں بانٹا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے امام طبری کہتے ہیں قرآن میں جو مضامین ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، یعنی قرآن کے مضامین، قرآن کے علوم 3 حصے میں ہیں، یعنی قرآن میں 3 قسم کا سبجیکٹ ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان، نمبر 3 احکام، اللہ کے احکام اور شریعت۔ اور امام قرطبی نے کہا کہ توحید، رسالت، دیانات، توحید اللہ کی توحید، اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکامات، توحید۔ نمبر 2 رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے متعلق ہدایات، اور دیانات، عبادت اور طاعت کی تفصیلات، نظام اور قانون کی تفصیلات، لو اور نظام اور سدھانت کی تفصیلات۔ لیکن بعض نے کہا کہ پورے قرآن میں 5 قسم کا علم ہے، 5 حصے میں قرآن کو بانٹا گیا، یعنی قرآن کے علوم 5 حصے میں۔ جیسے آپ لوگ یہ علمی بات ہے، غور سے سننے کی کوشش کیجیے۔ جیسے علامہ محمد صالح العثیمین کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 5 قسم کے مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، اللہ کے حقوق، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت۔ نمبر 2 آخرت، اور آخرت کی پوری تفصیلات، قبروں سے نکلنا، میدان محشر میں جمع ہونا، حساب کتاب، پھر صراط، پھر جنت جہنم کے فیصلے۔ تشریع، نمبر 3 تشریع، شریعت، نظام اور قانون۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها،
ہم نے آپ کی ایک روشن شریعت دی، آپ اس کی پیروی کیجیے، یہ نظام زندگی ہے، یہ قانون ہے، یہ لا ہے۔ ان اقیم الدین، اللہ نے کہا کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نوح کو اور ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو، وہی شریعت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہی دین اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين۔ اس شریعت کے نزول کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں ہے، حکومت گفٹ آف رب ہے، گفٹ آف اللہ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین قائم کرو، حکومت قائم نہیں کرو بلکہ دین قائم کرو اپنی زندگی میں، اپنے بال بچوں میں، اللہ کی زمین پر اور اپنے دلوں کی زمین پر توحید کو قائم کرو، توحید کا اعلان کرو۔ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب نے، حضرت ابراہیم نے اور دیگر تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، حکومت اور تخت و تاج کا اعلان نہیں کیا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، کہا کہ ان اقیم الدین، دین قائم کرو۔ دین، دین کا معنی بعض کچھ لوگ جو مفکرین جماعت میں یا مفکرین اسلام میں شمار کیے جاتے ہیں، جو انگلش میڈیم سے پڑھ کر کے آئے اور جنہوں نے یورپین کلچر کا مطالعہ کیا اور جنہوں نے دنیا کی تحریکات اور تنظیموں کی گہرائی سے تحقیق کی، اور الحمدللہ ان کے ذریعے اللہ نے دین کو فروغ دیا، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن قرآن و سنت کا علم انہوں نے علماء سے حاصل نہیں کیا، مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا انہوں نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان والا مسئلہ ہو گیا۔ جو آدمی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر ہو جائے گا اور ادھر سے کوئی بک لے لیا اور پڑھا اور اس کے بعد سرجن بن جائے گا تو الخراج بالضمان، وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اس کا علاج قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کوئی موت کا شکار ہوا، کسی کو نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار ہے۔ جب کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں ہو سکتا تو کتاب پڑھ کے اردو ترجمے سے اور انگلش سے اور یورپین کلچر کے مطالعے سے وہ علامہ بن سکتا ہے۔ علامہ بنے گا لیکن عین سے نہیں بنے گا، علامہ ہوگا، علامہ، مصیبت والا علامہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک نئی تفسیر آئی بر صغیر کے ماحول میں، بر صغیر ہند و پاک میں ایک نئی شریعت، ایک نیا دین انہوں نے پیش کیا، ایک نیا میتھڈ پیش کیا، حکومت قائم کرو، نئی حکومت قائم کرو، دین کو قائم کرو، توحید کا اعلان کرو، کیونکہ اللہ نے کہیں بھی پورے قرآن میں دین کو اللہ تعالیٰ نے دولہ اور حکومت کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ دین یا تو عبادت کے معنی میں ہے، دین یا تو قیامت کے معنی مالک یوم الدین، یا دین نظام اور قانون کے معنی میں، ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی اس مشہور آیت میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی، یعنی روشن شریعت دی، آپ اس کی پیروی کریں۔ اللہ نے شریعت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تفریق کرتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، شریعت علماء کے لیے، عوام کے لیے اور بزرگان ملت کے لیے اور صوفیاء کے لیے طریقت ہے، ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر و باطن کا عالم کون ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ترین کون ہو سکتا؟ اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی روشن شریعت کی پیروی کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا شریعت کا، تو طریقت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بدعات ہے صوفیاء کی، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے امت کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ اور اللہ نے کہا کہ شریعت کے مقابلے میں طریقت یا دوسری چیزوں کی پیروی کرو گے تو ولا تتبعوا اهواء الذين لا يعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جو لوگ شریعت اور طریقت کی تفریق کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ علم نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی شریعت کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا لقد جئتکم بضیاء نقی لیلها كنهارها، جو میں دین لے کر آیا ہوں اتنا صاف اتنا روشن ہے کہ اس کی رات بھی اس کے دین کی طرح روشن ہے۔ کیا مطلب؟ سورج کی روشنی میں ایک سوئی گرے تو نظر آ جائے، اسی سے شریعت کی ہر بات الحلال بین الحرام بین مکمل اوپن ہے، سب کے لیے ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن میں جو علوم ہے ان میں نمبر 3 تشریح ہے، شریعت ہے، نمبر 4 قصص ہے، قصے اور واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات، حالات بیان کیے گئے اور ان کے حالات بتائے گئے کہ اللہ نے انعام والوں پر، نیک لوگوں پر کیا انعام کیا، انبیاء اور ان کے پیروکار پر اللہ کا پرسکار ہوا، اللہ کا انعام ہوا، اور انبیاء کی مخالفین، معاندین، مستکبرین جو ست مارگ سے الگ ہو گئے، جو صحیح راستے سے دور ہو گئے، جنہوں نے انبیاء کی تعلیم کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے گرفت کیا اور اللہ نے ان کے نام و نشان کو کیسے مٹا دیا۔ یہ 5 علوم قرآن میں ہیں
اور یہ پانچوں علم سورہ فاتحہ میں اجمالاً ہے، یعنی سورہ فاتحہ پورے قرآن کے مضمون پہ شامل ہے۔ اگر توحید دیکھنا ہو تو الحمدللہ، کیا یہ توحید نہیں؟ الرحمن الرحیم توحید نہیں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی صفت رحمت اور کا ذکر ہے، اور اللہ کے اسماء صفات رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہے۔ مالک یوم الدین، یہ کیا قیامت کا تذکرہ نہیں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ شریعت اور نظام نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو کیسے عبادت کریں، اور عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، اور عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت محضہ اور عبادت غیر محضہ، وہ عبادت جو اللہ اور بندے کے درمیان جیسے نماز روزہ، اور وہ عبادت جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کرنے کے لیے جیسے ماں باپ کی اطاعت، پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک، غریبوں کے اوپر رحم کرنا، بے قصوں کی دستگیری کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ زمین سے فتنے فساد کو ختم کرنا، بلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، تو یہ بھی عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ بھی تشریع ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ اور قصص اور اخبار الاولین یعنی قصے یعنی انعام والوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء ان کے ماننے والے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے پاس علم تھا اور عمل نہیں کیا تو اللہ کو ان پر غضب نازل ہوا، اور جنہوں نے عمل کیا اور علم نہیں کیا تو وہ گمراہ ہو گئے، جیسے یہود و نصارہ کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو یہ پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ تاریخ ہسٹری بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پانچویں چیز جو نہیں بتا سکتا تھا وہ یہ دار السلام بما فيها من انعام واکرام ودار البوار والشقاء وبيان ما فيها من العذاب والنکال، سلامتی کا گھر، امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو جنت کی طرف بلاتا ہے اللہ۔ واللہ یدعو الی الجنہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ سلامتی کا گھر جنت ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اور یہ سلامتی یہ بھی ہے کہ جب ہم شریعت کے اوپر عمل کریں گے تو جنت سے پہلے دنیا بھی جنت ہے، یعنی امن و سلامتی کا ماحول داری ہوگا۔ اگر شریعت کی پیروی کریں گے دنیا بھی دار السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یعنی جو تمہیں ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیا، اللہ کا حق بھی ادا کیا، بندوں کا حق بھی ادا کیا، اور ان کا عمل بالکل ٹھوس ہے۔ عمل صالح کو عمل صالح اس لیے کہتے ہیں کہ عمل صالح، صلاح کے معنی درست ہونا، تو انسان جب اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر ماحول بدل جائے گا، پاکیزگی آ جائے گی، پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی، امن سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ جب زمین میں اسلامی خلافت قائم ہوگی تو سلامتی نازل نہیں ہوگی۔ وَلَيُمَكِّنَ دِينَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو راسخ کر دے گا، غالب کر دے گا اگر ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرو گے، اور وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کا امن سے بدل دے گا۔ سلامتی ہے یا نہیں؟ سلامتی ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کے یہ مضامین ہے، تو یہ سورہ فاتحہ میں بھی آ گیا، کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی اور علم حاصل کیا اور علم کے مطابق عمل کیا، اللہ نے انعام کیا ان کو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے علم بھی دیا، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں اچھی زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے جو ایمان اور اچھے اعمال کریں، اللہ نے کہا ان کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے، اچھی زندگی دیں گے، امن کی زندگی دیں گے، سکون کی زندگی دیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے، بال بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ نے کہا ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت و خوشخبری ہے۔ دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ آپ کے دین کو غالب کر دے گا، دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ امن و سلامتی کی زندگی دے گا، دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ سچا اور اچھا خواب دکھلائے گا، جو انشاءاللہ وقت اور حالات کی تدبیر باتیں پیش کی جائیں گی۔ تو یہ تذکرہ صراط الذین انعمت علیہم میں آیا ہی نہیں آیا، اور اللہ نے مکذبین معاندین اور جو ناستک لوگ ہیں، جو روئے زمین کے دھرمی لوگ ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، جو امن و سلامتی کو غارت کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے؟ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے یہودیوں کے اوپر
غضب نازل نہیں کیا، اللہ نے بندر اور سور نہیں بنایا، فباؤ بغضب من اللہ غضب. تو یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، جو بھی صحیح راستے سے ہٹے گا دو میں سے ایک، یا تو اللہ کا غضب ہوگا یا گمراہ ہوگا. غضب ہوگا تو جس طرح اللہ نے یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو بندر اور سور بنا دیا، اس طرح آخری زمانے میں بھی لوگوں کو بندر اور سور بنایا جائے گا. حدیثیں موجود ہے، ایک نہیں کئی حدیثیں اللہ کے فضل سے. آخری زمانے میں بھی سمت کے بڑے بڑے ظالموں جابروں کو اور بڑے بڑے سرکش لوگوں کو اللہ بندر اور سور بنائے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علی سے دعا ہے رمضان کی اس مبارک رات میں کہ اللہ اس وعید سے اور اس عذاب سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے اور پوری دنیا پر امن و سلامتی نازل فرمائے. اور جو لوگ اہل اسلام پر ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مختلف قسم کی اذیتیں دے رہے ہیں، امن و سلامتی کو غارت کر رہے ہیں، بڑے بڑے مکذبین، یا رب قادر اس بات پر تو نے ہدایت عطا فرما. اور اگر وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہیں اور تیرے علم سابق میں ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ذلیل و خوار کر، ان کی طاقتوں کو پسپا کر، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پاش پاش کر دے. اللہم خذ مخزادید مقتدر. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ میں اس کا بیان آ گیا. تو 7 علوم جو قرآن میں ہے، وہ 7 علم، 5 علم جو قرآن میں بیان کیا گیا، وہ 5 علوم سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہے. جی جناب، یہاں تک تو الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے بسم اللہ کی اہمیت اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی اہمیت، فضیلت اور سورہ فاتحہ کے جو عام مضامین ہیں وہ ہمیں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ کو تھوڑا موقع دیتا ہوں سانس لینے کا، 1 منٹ انشاءاللہ سانس لیجئے. پھر میں آپ کو ایک ایسا گفٹ دینے جا رہا ہوں اور ایک ایسا تحفہ دینے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کے ایمان کا مورل اوپر ہے تو انشاءاللہ خوشیوں اور مسرتوں سے جھوم جائیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت عظیم نعمت مل گئی. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ باتیں ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں 1 منٹ کے لیے، جب تک کہ میں درس بند کرتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے متعلق چند بنیادی باتیں بتائیں. آئیے فضیلت سے متعلق بھی کچھ چیزیں آپ کو سنا رہا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یعنی پوری سند ذکر کی ابن عباس تک، اور ابن عباس یہ حدیث پیش کی کہ سورہ فاتحہ کو تمام سورتوں میں سب سے افضل کیوں کہا گیا، قرآن کریم میں سب سے افضل اور سب سے عظیم سورت کیوں کہا گیا. آپ سن لیجیے. آپ کہتے ہیں کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقيضا من فوقه، إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه وقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے اوپر ایک آواز سنی، یعنی کہ آواز سنائی دی، اور یہ آواز اللہ تعالیٰ نے سنایا. جبریل نے بھی سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے آواز سنا دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. لیکن کبھی کچھ ایسی بھی آوازیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے جو صحابہ نے بھی سنی ہے، جیسے مسلم شریف کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال هل تدرون ما هذه الوجبة قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله قبل 70 خريفا في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، اچانک ہم نے ایک بہت بڑا دھماکہ سنا، ایک بہت خوفناک آواز آئی، دھماکے کی آواز آئی، دل دہلانے والی آواز تھی. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ دھماکہ کون سا ہے، یہ کون سی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر، وہ چٹان، وہ پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم میں گرایا تھا. اس وقت وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، اس کے گرنے کی آواز ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. الحمدللہ، حدیث صحیح مسلم. اندازہ کر لیجئے کہ جہنم کتنی گہرائی.
اور اللہ تعالیٰ واللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے۔ تو ایک بڑی آواز سنی، جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو پہلے آسمان کا دروازہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک کا دروازہ کھولا۔ نمبر ایک، نمبر یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، جب تک نہیں بتایا گیا نہیں معلوم ہوا۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کبریا۔ کہاں گیا آسمان کا دروازہ جو آج کھولا گیا ہے، جو آج سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور وہ فرشتہ جو نازل ہوا آج تک ایسا فرشتہ یا یہ فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ آسمان کا یہ دروازہ پہلی بار کھلا، ایک نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اس دروازے سے فرشتہ آیا وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ نمبر تین، جو خوشخبری لے کے آئے وہ خوشخبری بھی آج تک کسی امت اور کسی نبی کو نہیں ملی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ فرشتہ آیا زمین کی طرف اور اس نے فسلم، اور اس نے سلام کیا۔ فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ وقال ابشر بنورین، دو نور کی بشارت لے لیں، دو روشنی کی بشارت لے لیں جو آپ کو دی گئی ہے، روشنی جو نور دیا گیا ہے آپ کو، دو نور۔ لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ نور نہیں ملا۔ اور وہ نور کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت فاتحۃ الکتاب۔ اسے معلوم ہے سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اور خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت، دونوں کی بشارت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورت بعد میں نازل ہوئی لیکن بشارت پہلے نازل ہوئی، اس کا اہتمام کیا گیا، تیاری کی گئی، کیونکہ کبھی کبھی کوئی عظیم گفٹ دی جاتی ہے تو پہلے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، کبھی جو ہے اس کا پرچار کیا جاتا ہے، انٹروڈکشن کیا جاتا ہے، اس کے لیے کال سینٹر میں لوگ آ کر کے کال دیتے ہیں، یہ ہے یہ سارے آپشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتہ بھیجا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، تو اور ایسی خوشخبری کبھی کسی امت کو نہیں ملی، اور وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ لن تقرأ بحرف منها، لیکن ایک اشکال ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی سورہ بقرہ کی آخری آیت تو پھر معراج میں بھی تو سورہ بقرہ کی آخری آیت دی گئی۔ اللہ زیادہ جانتا ہے، بعض ایسی آیتیں ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، یا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ تو پہلے دے دیا، بشارت پہلے دی لیکن نازل بعد میں ہوا۔ بہرحال اس فرشتے نے کہا لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته، آپ ان دونوں روشنی یعنی ان دونوں قسم کی جو آیتیں ہیں، یعنی ان دونوں صورتوں میں جو یہ آیات ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ان میں سے کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، نہیں پڑھیں گے اس میں سے کوئی حرف مگر کہ آپ دیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر انعام کرے گا، اللہ آپ کو گفٹ دے گا۔ کون سا گفٹ دے گا بھائی؟ آئیے اس میں 2 قول ملا ہمیں۔ نمبر 1، نمبر 1 کہ سورہ فاتحہ جو بھی پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، تو اس میں جو دعا کی گئی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، اہدنا الصراط المستقیم دعا قبول ہو جائے گی، اللہ کی توحید اور بڑائی پیش کریں گے، اللہ اسے قبول کر لے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا پڑھیں گے، اللہ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی واعف عنا واغفر لنا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر اللہ کی مدد کرے گا، اور ہم بہت زیادہ پڑھیں اس وقت۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ اس میں سے کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو دیا جائے گا، یعنی دوسری توجیہ کی ہے سلف نے کہ آپ جتنا ہی پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال دونوں تفسیر کی گئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو سورہ فاتحہ سے شروع کریں، یا کام ختم کریں تو فاتحہ سے ختم کریں، اور فاتحہ پڑھتے پڑھتے لوگ فاتحہ کھانے لگے، فاتحہ کی تجارت کرنے لگے، فاتحہ کی بزنس ہونے لگے۔ ایک وہ بزنس جو دکانوں اور مارکیٹ میں، اور ایک بزنس فاتحہ کی چل رہی، کل کی چل رہی تجارت، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت سے متعلق آپ کو بشارت دی گئی۔ اور دوسری حدیث اور سن لیجیے، ابو سعید بن معلہ کی، جو میں نے اختصار سے بتایا تھا اور ابھی بتا رہا ہوں، سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے گزر ہوا، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے پکارا، میں نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی، پھر میں آیا تو آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتی، کس چیز نے تم کو منع کیا تھا آنے سے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا الم یقل اللہ، کہ اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم جب بھی پکارا جائے،
لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو گے، اللہ اس کا رسول جب بھی بلائے اور اس پکار پر لبیک کہو گے تو اس کے ذریعے اللہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. کیا مطلب؟ تمہارے دلوں کو زندگی عطا کرے گا، ایمان کی زندگی عطا کرے گا، مردہ دلوں کو زندگی اللہ تعالیٰ بخشے گا. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو اچھی زندگی دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ نماز میں بھی پکارا جائے تو نماز کی نیت توڑ دو، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا ہے. اور آپ نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تم کو قرآن کریم کی ایسی سورت کی تعلیم نہ دے دوں جو پورے قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم ہے، سب سے افضل ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلایا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ. آپ نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. آپ نے الحمدللہ سے شروع کیا، بسم اللہ سے شروع نہیں کیا. اس سے معلوم ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے راجح قول میں، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین یہ سبع المثانی، یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم. میرا سوال یہ ہے آپ سے، کبھی کبھی آپ بھی تو جواب دیجئے، صرف سائل مت بنیے، مسئول بھی بنیے. کہنا یہ ہے کہ قرآن عظیم کیوں کہا گیا یا سورہ فاتحہ کا نام سورہ کافیہ یا وافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ذرا قرطبی کے حوالے سے چلتے ہیں. امام قرطبی نے 12 نام بتائے ہیں سورہ فاتحہ کے، جس میں نمبر 1 صلاۃ، نمبر 2 فاتحۃ الکتاب جو بھی آپ نے سنی، ام الکتاب جو آپ نے کل سنی تھی، اسی طریقے سے ام القرآن، اسی طرح قرآن عظیم سبع مثانی، اور اساس بنیاد بیس الرقیہ پھونکنے والی صورت کافیہ، یہ صورت کافی ہو جائے گی. آئیے امام قرطبی کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے امام قرطبی کی تفسیر کا مطالعہ کیا لیکن یہاں تک نہیں پہنچ سکا افسوس. لیکن بعض اہل تفسیر نے ذکر کیا امام قرطبی کے حوالے سے، سن لیجئے. سفیان بن عیینہ جن کی وفات 198 ہجری میں ہوئی، وہ کہتے ہیں نماز میں فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی ان کی بات کا ملخص ہے نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف نہیں پڑھا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ پڑھیں، مثال کے طور پر اگر آپ کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یا آپ اتنا پڑھ کے رکوع کر دیں انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن آپ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر اللہ اکبر کہہ دیں تو نہیں ہوگا، پورا پڑھنا پڑے گا. تو اس کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تقسیم دوسری صورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، یعنی آدھا پڑھ کے چھوڑ دیں، آدھا پڑھیں اور آدھا چھوڑ دیں. اسی سے معلوم ہوا کہ یہ صورت وافیہ ہے. وافی کا معنی مکمل، یعنی آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا. اور کافیہ یعنی پورا پڑھیں گے تب صورت آپ کے لیے کافی ہوگی، پوری صورت پڑھیں گے تب آپ کی نماز ہوگی. اور اس کی دلیل بھی مسلم شریف میں موجود ہے اللہ کے فضل سے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فَإِنْ قَرَأْتَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. اگر سورہ فاتحہ پڑھ لو گے تو تمہاری نماز کافی ہو جائے گی، اور اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھو گے تو تیرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر صورت کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، سورہ فاتحہ ہر صورت کی طرف سے کافی ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ کی طرف سے کوئی صورت کافی نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ آپ نماز شروع کریں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ پڑھائی نہیں، نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے رات کا جواب دیا اور سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ رکھا گیا. جس طرح عرفہ کو کہا گیا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. نماز سے مراد سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کی رات کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. اسی لیے اس کا نام قرآن عظیم رکھا گیا. جس طرح سے کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر اونٹنی دی تھی تو اس کو ناقہ اللہ کی اونٹنی کہا گیا. اس کا مطلب اتنی ساری اونٹنی اللہ کی اونٹنی نہیں ہے، شرف ہے، بزرگی کی طرف اضافہ ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر، سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس کی فضیلت اور اس کا شرف ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت سے متعلق الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ کیا ہے
کہتے کننا فی مسیر لنا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی سفر میں بھیجا، کسی مہم پر روانہ کیا، اور صحابہ وہاں پڑاؤ ڈالے، اور وہاں کے لوگوں نے ان کی کوئی ضیافت نہیں کی، بلکہ عرب کا دستور تھا کہ جہاں بھی لوگ ٹھہرتے تھے وہاں ان کی ضیافت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے، کہا عندکم من دوا، کیا آپ کے پاس کوئی دوا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمارے پاس دوا ہے، ولکنکم لم تقرونا ولم تضیفونا، آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم علاج نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہماری مزدوری نہ دیں۔ فجعلوا علی ذلک قضیا من الغنم، بکریوں کا ایک ریوڑ انہوں نے رکھا، بکریوں کا ایک ریوڑ۔ اور بخاری کی روایت ہے اور ترمذی وغیرہ کی اور مسلم کی بھی، 30 بکریاں تھیں۔ چنانچہ واقع اختصار سے میں پیش کر رہا ہوں، روایت میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، بلکہ ترمذی وغیرہ کے پاس 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور کس طرح تھوک کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گیا، اور بچھو نے جو ڈنک مارا تھا اس کا زہر اتر گیا۔ پھر صحابہ کرام کو بکریاں بھی مل گئیں، پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ ہمارے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہوگا، گویا کہ ہم نے قرآن کو بیچ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، ان حق ما اخذت مالی اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جس پر تم اجرت لینے کے مستحق ہو اللہ کی کتاب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے تم نے علاج کیا ہے اور تم نے وقت دیا، اس پر اگر تمہیں مزدوری مل جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ دلیل نہیں ہے کہ آدمی رقیہ سینٹر کھول لے اور اس پر لکھتے ہیں یا روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد مریضوں کے ایک لائن سے بیٹھائے، مردوں اور عورتوں کی بھیڑ، اور پھر اس کے بعد میں مائک سے پڑھے۔ یہ رقیہ سنت سے ثابت نہیں، سلف سے ثابت نہیں ہے۔ مریض کا علاج کرو، لیکن رقیہ سینٹر سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ ہر ایک کو تعلیم دو، ہر ایک کو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص کی عادت کی تو آپ نے خود کم نہیں کیا، بلکہ ان کو خود کہا پڑھنے کے لیے، اور ایسی بے شمار روایتیں کہ آپ نے صحابہ کو خود تعلیم دی رقیہ۔ آپ نے حضرت حفصہ کے بارے میں کہا کہ اس کو کیا لا تعلمی رقیۃ النملہ، نملہ کی رقیہ سکھاؤ۔ نملہ یعنی ایک قسم کی یعنی فسری ہو جاتی تھی یا قسم کا زخم کہ اس کو پڑھنے سے شفا ہوتی تھی۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشے کے طور پر نہیں پیش کیا ہے، پیشہ نہیں بنایا جائے گا اس۔ جو آج لوگ LLPP لکھ لوڑا پڑھ پڑھ کر کے حکیم بنے ہوئے، میں بھی جانتا ہوں کچھ لوگ حیدرآباد میں ہیں جن کا عیب سارا چھپا ہوا تھا۔ جناب علی جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں صحیح پڑھنے آتا ہے، لیکن افسوس ایسے وہ روحانی خطرناک ڈاکٹر بن گئے کہ کہیں فری میلاد کم پڑھتے ہیں، اکثر فیس لیتے ہیں، کسی سے 20 لیتے ہیں، کسی سے 30 لیتے ہیں والا معاملہ ہے۔ وہاں بھی 20-30، یہاں 20,000 30,000 اس تجارت چل رہی ہے۔ ارے بھائی جو لوگ شریعت کے مطابق علاج کر رہے ہیں الحمدللہ حیدرآباد میں یا اور جگہوں پر، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میرا صرف ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے پیشہ بنا کر کے اور دنیا طلبی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دلیل لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو صحابہ بھی پیشہ بنا لیتے، صحابہ بھی یہ کام کرتے، صحابہ کے شاگردوں سے بھی ثابت ہوتا۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس پر تم اجرت لینے کو مستحق ہو اللہ کی کتاب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم میں اجرت لینا جائز ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک سورت پڑھیں اور پیسہ لیں، قرآن پڑھیں اور پیسہ لیں، یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ پھر اس کے اوپر حدیث آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن واسألوا اللہ به، قرآن پڑھو اللہ سے مانگو، ولا تسألوا به الناس، لوگوں سے مت مانگو، کیونکہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ من قرأ القرآن وسأل به الناس جاء يوم القيامة وجه عظم ليس عليه لحم، قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھا پیسہ مانگا، سورہ 3 پڑھا پیسہ مانگا، قیامت کے دن حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، ذلیل رسوا ہو کے آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پورا رمضان قرآن سنایا، آپ کے بچوں کو پڑھایا، تو آپ اس کی ہمت افزائی کرو۔ ہر چیز کی کرامت ہے نا، اس کی کرامت ہونی چاہیے۔ جب دنیا کے لیے خرچ کرتے ہو تو ان من جلال الاکرام ذی الشیبۃ المسلم حامل القرآن غیر الغالب والجافی عنہ والسلطان المقسط، اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ کسی بوڑھے آدمی کی تعظیم کی جائے، اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ جو قرآن اچھا پڑھتا ہے اس کی بھی تعظیم کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ انصاف اور بادشاہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ میں ان کے روزے کے دروازے کو بند کرنا ہو، ایسا مطلب مت سمجھیے گا، میرے اوپر یہ الزام مت ڈالیے گا حضرات لوگ۔ تو کہنا یہی ہے
کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری جو ملی ہے وہ ذبحوا معکم بسامن، میرا بھی حصہ متعین کرو. ارے بھائی کیوں کہا آپ نے؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، اگر آپ رقیہ کریں کہیں کچھ دے دے کوئی آدمی تو اچھی بات ہے. لیکن میں نے ایک راقی سے کہا کہ بھائی یہ حیدرآباد اور گلبرگہ کے بیچ میں ایک شہر ہے بیدر، آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی ایک مریض ہے، ذرا اس کا علاج کرنے کے لیے چلیے. تو کہا کہ تم بول رہے ہو اس لیے 18,000 نہیں تو میں 20,000 لیتا. ارے سالم تو اسی لیے تم نے علم حاصل کیا ہے؟ تو میرے بھائی یہ چیز شرعاً ثابت نہیں ہے. ہر آدمی رقیہ کرے، ہر آدمی سیکھے، اور اگر نہیں تو کچھ ایسے لوگ جو نیک صالح آدمی رقیہ کریں. رقیہ سے متعلق میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. رقیہ کے لیے جو 3 شرطیں اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ انشاءاللہ. نمبر 1، رقیہ قرآن اور حدیث کی دعاؤں سے ہو یا اللہ کے اسماء صفات سے، نمبر 1. نمبر 2، جو رقیہ کرنے والا ہو وہ بھی صاحب ایمان ہو اور جس پر رقیہ کیا جائے اس کے اندر بھی یقین ہو. نمبر 3، یہ عقیدہ رکھے کہ رقیہ فی نفسی اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی جو پھونکتے یہ پھونک میں شفا نہیں ہے، بلکہ شفا اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے شفا ملے. اگر یہ عقیدہ رکھیں گے فی نفسی رقیہ میں شفا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ پھر یہاں سے شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ. تو یہ سورہ فاتحہ سے متعلق الحمدللہ تقریباً خلاصہ میں نے پیش کیا. اور یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بڑائی اور کبریائی کے بعد اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. اس کو یاد رکھیے تاکہ آئندہ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ موضوع ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جلد. اور پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورہ بقرہ میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ، میرا ارادہ نہیں تھا لمبا کرنے کا، لیکن اس صورت کی اہمیت کے پیش نظر ہر چند اختصار کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بات پھیلتی چلی جاتی ہے. تو بتانا اصل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی بڑائی اور کبریائی اور آخرت کے بیان کے ساتھ 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. اس بات کو یاد رکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. نمبر 1، انعام یافتہ گروہ، منعم علیہ گروہ، یعنی جس پر اللہ کا انعام ہوا. نمبر 2، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. نمبر 3، جو گمراہ ہو گئے. پورا قرآن اسی کا خلاصہ ہے. پورے قرآن میں یا تو انعمت علیہم والے ملیں گے یا غیر المغضوب علیہم والے ملیں گے ولا الضالین والے، بس. بلکہ یہ کہا جائے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران میں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی پوری تفسیر ہے. انعام یافتہ کرو کون؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ سے لے کر مفلحون تک. اور اس کے بعد جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اور اس میں منافقین بھی آ گئے. اور پھر اس کے بعد یہود، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مغضوب علیہم. کیوں؟ یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کہ علم تھا، عمل نہیں کیا. اور مغضوب علیہم سے مراد نصارہ. نصارہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عمل تو کیا لیکن علم حاصل نہیں کیا. تو جو بہت زیادہ عمل کرے لیکن علم حاصل نہ کرے وہ گمراہ ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا لیاتین علی امتی کما تعالی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل پر جو حالات طاری ہوئے اس امت پر بھی طاری ہوں گے. یعنی بنی اسرائیل میں جو بیماریاں آئیں یہود و نصارہ میں اس امت میں بھی آئیں گی. تو اس امت میں بھی ایک طبقہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کی مثال یہود کی ہے. اور ایک طبقہ ہے جو عمل تو بہت کرتا ہے، کتنی تسبیح پڑھ لو گے تو اتنے سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، کتنی 1000 گھوڑے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا. اور ایک وقت نماز چھوڑو گے تو 82 سال یہ 82 لاکھ برس نا، 82 کروڑ ہے، 82 کروڑ برس جہنم میں چلنا پڑے گا. اعوذ باللہ. یہ کس پہ نازل ہوئی شریعت؟ کہاں ہے؟ نہ قرآن بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ صحیح. کہاں ہے؟ جی جناب عالی. اور اتنی مرتبہ اگر آپ نکلیں گے گا تو اتنے سال کا گناہ معاف ہو جائے گا. یہ سب باتیں کیا ہے؟ یہ گمراہی کی باتیں، ولا الضالین والی باتیں. تو یہ ہے پورا قرآن. تو سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی تفصیلات ملیں گی اور ولا الضالین نصارہ کی تفصیلات سورہ آل عمران میں ملیں گی. اسی پر میں اپنے درس کو موقوف کرتا ہوں. اگر آپ حضرات کہیں سورہ بقرہ شروع کرنے کے لیے میں کر دوں گا، اور اگر نہیں کہیں تو ایک درس اور دیا جائے، ایک یا 2 درس انشاءاللہ العزیز آپ کی تشفی کا سامان مہیا کیا جائے گا اور آپ کی ضیافت کی جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی نے قرآن کو بھی دسترخوان کہا. قرآن وما توبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. تو اس لیے اللہ کے دسترخوان سے علم حکمت کی موتیاں چنیے اور اس پر غور و فکر کیجیے انشاءاللہ. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور امت کے حالات کو درست فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کورونا کے عذاب سے کو دور کر دے جس سے ہر طرف لوگ رونے کا ماحول طاری کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو.
اور اللہ تعالیٰ ان مواقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائی سے نوازے جو ہمارا خاص طور جس میں تعاون کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی جان سے، کچھ لوگوں نے پیسے سے، کچھ نے وقت سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کے چہروں کو روشن رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ الحمدللہ میں نے اپنے درس کو موقوف کر دیا، اور سوال جواب سے متعلق پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اشکال یہ ہے کہ درس لمبا ہو جاتا ہے تو 1 گھنٹے میں پورا ختم کرنا ہے، تو ابھی الحمدللہ ابھی 5 منٹ باقی ہے، یا تو 5 منٹ کے اندر سوال جواب مکمل کر لیں، یا نہیں تو 2-3 منٹ اور اضافہ کریں، یا درس ختم کرنے کے بعد میرے موبائل پر آپ سوالات کریں، میرے موبائل پر سوالات کریں، واٹس ایپ پر میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ درس کے اندر کچھ لوگوں کے سوالات اور اشکال ہوں اور میں ان کو ناراض کروں یا ان کو غم میں مبتلا کروں، مجھے تکلیف ہے، لہذا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے سائل لوگ بھی اپنی بات کو اتنا لمبا پھیلا دیتے ہیں کہ سوال جواب سے زیادہ سوال ہی لمبا ہو جاتا ہے۔ تو مختصر سوال کیجیے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی جیسی خواہش ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ میں جیسے ہی 11 بجے گا میں بند کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے اگر کسی بھائی کو سوال ہو تو سوال کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آواز بلند فرمائیں۔ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا نام ابراہیم شکیل ہے، حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے برکت دے۔ بارک اللہ فیک۔ سورہ یاسین کی کیا کوئی فضیلت وارد ہے صحیح حدیث سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، میں نے پہلے سے کہا تھا کہ وہی سوالات کیے جائیں جو درس سے متعلق ہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت اوقات الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شیخ یہ پہلے دن کا سوال ہے، میں 2 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں۔ سورہ یاسین سے متعلق حدیث ہے، کئی قسم کی حدیث ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم سورہ یاسین، مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، اور دوسری حدیث ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے، دل ہے، لیکن دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ وہ جو قرآن کا دل ہے سورہ یاسین وہ ضعیف جداً ہے، حد درجہ ضعیف ہے، اور یہ حدیث کے سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھو تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس حدیث کو بھی علماء نے ضعیف کہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چند حدیثوں کو کہا کہ ضعیف ہے، جیسے جمعہ کے دن سفر کی ممانعت کی حدیث ضعیف ہے، سورہ یاسین پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے، لیکن جن لوگوں نے صحیح مانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت روح پرواز کر رہی ہو، روح نکل رہی ہو، اس وقت سورہ یاسین پڑھی جائے، یہ نہیں کہ قبروں پہ جا کے یاسین پڑھی جائے یا مرنے کے بعد گھر میں پڑھی جائے، یہ مطلب نہیں۔ لیکن اب تک میں اسی نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اور جب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند سے ثابت نہیں ہے تو اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث فهو یرى فهو احد الكاذبین، جو میری طرف سے حدیث بیان کرے وہ جان رہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، لہذا اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے، الا یہ کہ اگر کوئی عالم آج بھی پوری تحقیق اور تخریج کر کے ثابت کر دے کہ اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی جو محتضر ہو، یعنی جس کی روح پرواز کر رہی ہو، اس کے سامنے پڑھا جائے۔ واللہ اعلم۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ موت کے وقت جو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، یہ سب صحیح حدیثیں ہیں، ان تلقین کے بارے میں آیا ہے، یاسین پڑھنے کے بارے میں نہیں آیا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں رفیع بات کر رہا ہوں جدہ سے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، تو جو فی الحال جو وبا چل رہی ہے، کیا اس وبا سے کیا یہ سورہ جو ہے شفا دے سکتی ہے لوگوں کو جو کورونا سے جو انفیکٹ ہوئے ہیں؟ جی یہ کہنا کہ سورت شفا دے گی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سورت شفا دے گی، یہ کہنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ شفا اللہ دے گا، لیکن عمومی اعتبار سے کوئی بھی آدمی مریض ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مرسل روایت میں نے پیش کی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر مرض سے شفا ہے، اور اس کی کئی سندیں اہل علم نے جمع کی ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ نے اس کو سورہ رقیہ کہا تو پھونک کی صورت گویا کہ اس میں شفا ہے۔ اور ابن قیم کا ایک واقعہ بھی میں نے بیان کیا کہ مکے میں جو ہے ان کو بہت زیادہ درد تھا، اور اس وقت کوئی طبیب بھی نہیں تھا، تو وہ زمزم کا پانی پیتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے درد کو دور کر دیا، اور کہا کہ اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور شفا ہو گئی، اور میری زندگی میں بھی مشاہدات ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے کئی مریضوں کو شفا ہو گئی۔ تو عمومی کوئی بھی بیماری ہو، جو مریض ہے اس کو پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے، یا خود پڑھ کر کے آدمی دم کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو کسی خاص عقیدے سے جوڑ دینا اور کسی خاص بیماری سے جوڑ دینا کہ نہیں گویا کہ
یہ جس طریقے سے فلاں فلاں بیماری کی دوا ہے تو گویا کہ سورہ فاتحہ اس مرض کی دوا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ رقیہ جو ہے اللہ نے پورے قرآن میں شفا دی ہے اور سورہ فاتحہ کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی سورۃ الشفا کہا گیا، کسی بھی بیماری میں پڑھا جائے۔ اس حیثیت سے اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے یا خود پڑھ کر کے دم کرے یا مریضوں پر پڑھ کے دم کرے تو نو پرابلم، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد المحسن بات کر رہا ہوں ماشاء الخبر اللہ، خبر سے۔ جی 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 شیخ، جی جی ایک سوال تھا شیخ، اگر قرآن کے تعلق سے کہ جس طریقے سے ہم تراویح میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کر ہو یا بغیر دیکھ کے، تو کیا اس کو کنٹینیو کر سکتے شیخ بغیر مطلب نماز کے علاوہ؟ یعنی کہ بھئی جس طریقے سے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز کے علاوہ بھی ہم جیسا روزے کی حالت میں ہے تو کیا اس کو کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں یا پھر صرف نماز کی حد تک ہی وہ کنٹینیو رکھے؟ آپ کا سوال میں نہیں سمجھا، یعنی نماز کی حالت میں جو نماز کی ہم جو حالت قرآن شروع کرتے ہیں شیخ سورہ جی 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 دیکھ کے ہو یا بغیر دیکھ کے، تو کیا ہم جو مکمل کرتے ہیں جیسا رمضان کے اندر جیسا سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک، سورہ ناس تک، تو اس طریقے سے ہم جو قرآن مکمل کرتے ہیں تو صرف یہ تراویح کے اندر کیا جائے یا پھر اس کے دیگر مطلب جس طریقے سے سورہ بقرہ چل رہا ہے سمجھے تراویح کے اندر، تو اس کے علاوہ ہم اس سورہ بقرہ کو کنٹینیو بعد میں بھی کریں مطلب غیر نماز میں بھی، نماز کی حالت کے بغیر میں بھی، یا صرف نماز کی حد تک ہی وہ قرآن کو مکمل کرے پھر یہ الگ سے الگ پڑھے؟ اللہ کے بندے، یہ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، علماء فضلہ کے ساتھ آپ رہتے ہیں، یہ بات واضح ہے۔ سب سے پہلی بات، اس بارے میں کوئی حدیث یا نص نہیں ہے، بہت غور سے سنیے، کوئی حدیث اور نص موجود نہیں ہے کہ تراویح میں پورا قرآن ختم کیا جائے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی دن تراویح پڑھی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ غور سے سنیے، اسی طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں جو تراویح ہوتی تھی اور قاری جو پڑھتے تھے، لمبی لمبی قرات ہوتی تھی، لمبے لمبے رکوع سجدے ہوتے تھے، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ پورے تراویح میں قرآن ختم کیا جائے، بلکہ نہ معلوم کتنی بار ختم ہوتا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ تراویح کے اندر ختم قرآن ایک سنت ہے، سنت نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دور کیا اور آپ نے جبریل امین سے قرآن پڑھا اور آپ نے ان کو قرآن سنایا، جبریل کا قرآن سنا، اس عموم کی روشنی میں بعد علیہ نے کہا کہ اگر کوئی تراویح میں قرآن ختم کرتا ہے تو پورے قرآن کی فضیلت اس سے حاصل ہوگی اس حیثیت سے، لیکن اس کو سنت سے نہیں جوڑا جا سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم آپ جتنا ہو سکے سلف صالحین جو ہے رمضان میں 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، امام شافعی کے 6-7 ختم ہو جاتے تھے، ایک ختم دن میں ختم رات میں ہوتے تھے، اور اسی طرح قتادہ وغیرہ جو ہے ابتدائی 2 عشرے میں ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور آخری عشرے میں ہر دن قرآن ختم کرتے تھے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا ختم کیا تو نماز میں ختم کیا، یہ نماز کے باہر نہیں، دونوں ملا کے پڑھیں یا الگ پڑھیں۔ اللہ نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسان سے وہ پڑھیں، اس لیے اس کو نہیں جوڑا جائے گا۔ ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نماز میں کنٹینیو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نماز کے باہر بھی آپ قرآن پڑھیں، تاکہ آپ کا وقت جس طرح نماز میں جا رہا ہے نماز کے باہر بھی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے من احب ان يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف، یا من سر ان يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف، جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اسے مصحف سے پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن دیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو لہذا قرآن دیکھ کے آپ گھر میں پڑھیں اور نماز میں پڑھیں تو قرآن زبانی جو یاد ہو، زبانی پڑھنا زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے اور صحیح انسان پڑھ سکتا ہے دیکھ کے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کے بات کا خلاصہ، والعلم عند اللہ۔ اور اسی کے ساتھ میری گزارش ہے کہ میں سوالات جوابات کا سلسلہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ بھائیوں کی طرف سے پریشر ہے کہ سوال لمبا ہو جا رہا ہے، یعنی وقت لمبا نہیں ہونا، کیونکہ وعدہ کیا گیا ہے کہ 11 بجے ختم ہونا، تو میں اس اپنے وعدے پر برقرار رہوں گا۔ لیکن میرا موبائل نمبر جس کو یاد ہے وہ واٹس ایپ پر یا تو ڈائریکٹ سوال کرے یا ٹیلی فون سے سوال کرے، سعودیہ میں کہیں بھی وہ مس کال کرے، میں کال کرتا ہوں، میرا کال فری ہے انشاءاللہ۔
یا نہیں تو WhatsApp پر میرے سوال کرے, میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ اور وقت دے سکتا ہوں, لیکن اس کے اوپر میں اپنے بیان کو یعنی ختم کر رہا ہوں. اور اگر آپ تمام لوگ چاہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا اور وقت بڑھایا جائے تو آپ لوگ اس پر ووٹنگ کیجئے. آپ کو معلوم ہے جمہوریت کا معاملہ ہے, تو جی اگر اکثریت کی رائے ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑا اور وقت نکالا جائے گا, نہیں تو یہی بہت زیادہ ہے. استودعکم اللہ دینکم امانتکم و خواتیم اعمالکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب 2 سوال اور لے سکتے ہیں؟ نہیں, آپ نے ہی تو کہا کہ ختم ہونا ضروری ہے 11 بجے, تو 11 تو ختم ہوگی, 5 منٹ زیادہ ہوگی. شیخ صاحب دو ہمارے ساتھی ہیں وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو پھر یہ نظام بنائیے, پھر ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے نا. یعنی آج آپ کر دیں گے, پھر کل دوسرا ایک نظام بنائیے کہ یا تو پھر 11:10 تک رکھیے, پھر وقت 11:10 تک ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ سب کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے, آپ کو خود معلوم ہے. اگر آپ رکھتے ہیں تو 5 منٹ اور بڑھائیے, اور ضرورت پڑے گی تو 11:10 تک ہوگا, لیکن کبھی کوئی. جی ٹھیک, جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ صاحب, میں شریف بات کر رہا ہوں ہارا سے. بالکل بالکل, آپ کی آواز بتاتی ہے, آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کو بہت بہت زیادہ خیر دے, اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. صاحب آپ کی جو مضامین کو میں واپس جا کے دیکھا تھا, آپ نمبرنگ کر کے بتائے تھے کہ ایک ہے توحید, اور دوسرا جو ہے آخرت, اور تیسرا جو ہے یعنی انبیاء کے قصے, اور آخر چوتھا جو ہے شریعت. 5واں نمبر کیا ہے شیخ؟ وہ ذرا نمبر مس ہو رہا تھا اس کے اندر, میں جا کے یوٹیوب میں بھی 5 جو میں نے بتایا ہے اس میں آخری جو ہے دارالسلام اور دارالشقا, یعنی اس کے اندر سلامتی کا گھر یا بدبختی کا گھر. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت اور قرآن پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات پر عمل کریں گے تو یہ سلامتی کا گھر ہے. دنیا بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی, اور اگر نہیں تو آخرت میں بھی جہنم اور دنیا میں بھی شقاوت و بدبختی. تو دارالسلام اور دارالشقا یعنی امن و سلامتی کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شہر بسائے گا, امن و سلامتی کی زندگی دے گا, یا نہیں تو پھر بدبختوں کا حال ہوگا قوم عود, قوم نوح, قوم سمود کا. کیونکہ اللہ نے کہا وذکرہم بایام اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے ایام کو یاد دلاؤ کہ جنہوں نے اچھا عمل کیا ان کو اللہ نے کیسے کامیاب کیا, جنہوں نے عمل نہیں کیا اللہ نے ان کو کیسے ناکام کیا. دارالسلام اور دارالشقا, 5ویں نمبر پر دارالسلام اور دارالشقا. تو اس کو سورہ فاتحہ سے کیا نسبت ہے صاحب, جو یہ 5ویں کو؟ یعنی پورے قرآن میں جو مضامین ہیں وہ پانچوں, پورے قرآن میں جو مضامین تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جی, اس کا اجمالی بیان یا شارٹ میں بیان جو ہے سورہ فاتحہ میں. یعنی سورہ فاتحہ مجمل ہے اور پورے قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. ماشاءاللہ پوری بہترین تفصیل سمجھ میں آ گئی. میں 5واں جو نمبر آپ بتا رہے تھے اس کا سورہ فاتحہ کی کوئی سی آیت سے وہ ہے لنک واضح ہو گئی بات. صراط الذین انعمت علیہم میں نے واضح کیا. انعام اور اکرام کیسے کیا اللہ نے, حضرت نوح علیہ السلام پر کیسے اکرام کیا, کیا اللہ تعالیٰ نے کشتی میں پار نہیں کرایا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت زہری کہتے ہیں السنۃ سفینۃ نوح, غالباً امام مالک کا قول ہے, معاف کرنا بھائی. السنۃ سفینۃ نوح, نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جو سنت پہ چلے گا, صحیح دین پہ چلے گا, اس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق, جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہوا نجات پا گیا, اور جو کشتی پہ سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا. یعنی جو دین کی سنت پر چلے گا, دین پہ چلے گا, وہ ساحل نجات تک سلامتی کی طرف چلا جائے گا, اور جو دین پر نہیں چلے گا اسی طرح غرق ہو جائے گا تباہی و بربادی کے سمندر میں, جس طرح نوح علیہ السلام کی ظالم قوم غرق ہو گئی. تو صراط الذین انعمت علیہم دارالسلام ہو گیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دارالشقا ہو گیا. دنیا میں بھی بدبختی اور آخرت میں بھی بدبختی. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. انڈرسٹینڈ, جزاک اللہ, بہترین ماشاءاللہ. مصرا تھا جی. 2 منٹ اور, 2 منٹ اور. اگر مجاز کے شیخ صاحب ایک لاسٹ کوشچن, آپ کل کے آپ سے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے تعلقات ہمارے بہت ہیں. آپ واٹس ایپ پر, موبائل پر بھی سوال کر سکتے ہیں. لوگوں کو نئے لوگوں کو موقع دیا جائے, کیونکہ میں تو آپ واٹس ایپ بھی میرے پاس موجود ہے, تو آپ ٹیلی فون سے یا موبائل پہ آپ سوال کریں تو زیادہ اچھا, تاکہ نئے بھائیوں کو زیادہ فائدہ ہو یا آپ کو تعاون ہوگا. اور اگر کوئی سوال نہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ایک سوال اور کریں, مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ریاض سے بات کر رہا ہوں, سید احمد نام ہے میرا. میرا سوال جو ہے تراویح کو لے کے ہے شیخ, کہ کچھ لوگ مجھے بولے کہ تراویح میں اب جب چھوٹے چھوٹے صورتیں جو یاد ہے جو پڑھ رہے تراویح میں,
اس کو قرآن میں جیسا سیکوینس ہے جیسا سورہ فلق سورہ ناس وہ سیکوینس آرڈر میں پڑھنا ضروری ہے یا ہم کوئی سا بھی صورت آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں واضح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تہجد کا ذکر کیا ہے، جہاں قیام اللیل کا تذکرہ کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو آسان ہو پڑھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے صورتوں کی تقدیم و تاخیر کی، کبھی یہ صورت پڑھی، کبھی وہ صورت پڑھی، کبھی یہ صورت. مثال کے طور پر حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے کہ آپ نے رمضان میں نماز شروع کی، پہلی رکعت میں آپ نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، تب رکوع کیا. حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ پہلے ہے، دوسرے نمبر پر آل عمران ہے، تیسرے نمبر پر سورہ نساء ہے، لیکن آپ نے سورہ آل عمران سے پہلے نساء پڑھی. نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے. جی اس سے معلوم ہوا کہ سورت کی ترتیب ضروری نہیں، جیسے یاد ہو پڑھو لیکن صحیح پڑھا کرو. جی لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر انسان کو قرآن کی صورتیں یاد مضبوطی کے ساتھ تو وہ ترتیب سے پڑھے تو بہتر ہے، اور نہیں ہے تو جو صورتیں بہتر یاد ہے آپ جیسے چاہے پڑھیں. مقصد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اطمینان و سکون سے پڑھیں، وہ کوے کی چونچ والا نہیں کہ دو آیت اور 3 آیت پر رکوع کریں اور ڈھائیں ماریں، ایسا نہیں، بلکہ اطمینان سے رکوع سجدہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز.